أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا صدق الله العلي العظيم۔ میرا محترم بزرگ اور دوستوں، گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ حالات اس وقت نازک چل رہے ہیں، اور ایسے نازک احوال میں جب کہ پوری دنیائے کفر ایک ساتھ میں ہے اور اہل ایمان کو مٹانے کے در پر ہے، ایسے احوال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا 18واں سال اور ہجرت کا 5واں سال ہے۔ پوری دنیائے کفر اس زمانے کی جتنے لوگ تھے، مشرکین کی جتنی جماعتیں تھیں، یہود و نصارہ جو بھی تھے، مدینہ کے آس پاس مکہ کے جو جتنے جس کے حریف تھے، 10,000 کی جمعیت کے ساتھ انہوں نے پورے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، لیکن اہل ایمان اپنے موقع پر ڈٹے رہے، جتنا کوشش کرنا تھا کیا۔ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، کہا بھائی اپنی جگہ پر رہیں، ہم کو اپنے شہر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے 3 طرف سے ہمارے ہاں پہاڑ اور کھجور کی باڑیں ہیں، ایک طرف سے ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کھودی ہوئی تھی، اب تو پٹ پٹا گئی ہے لیکن اس کے نشانات ہیں۔ بہرحال قرآن پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت ایسا سخت ماحول تھا، لیکن اہل ایمان اپنے موقع پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، جتنا اپنے بس میں تھا دفاعی قوت دفاع کرتے رہے۔ اللہ کی مدد آئی، فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروہا، اللہ کی ایسی مدد آئی، ایسا لشکر اللہ نے بھیجا، ایسا لشکر اللہ نے بھیجا جو ان مشرکین کی جماعت کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی ایسی اللہ پاک نے ان کو تتر بتر کر دیا، اور ایسی ان کی ہوا اکھڑی کہ دوبارہ انہوں نے ہمت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اس ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو بظاہر یہ کہتے ارے صاحب ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہمارا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے کیا ہم مسلمان بن جائیں گے؟ ہم خوب ہمارا نام مسلمان کا، ہمارے آدھار کارڈ میں ہمارا نام مسلمان، سب ہم مسلمان، لیکن کیا اللہ کے یہاں ہم مسلمان ہیں؟ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، دیکھو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں اللہ پاک کی، ہم محتاج ہیں دین کے، اللہ کی ذات نہ ہماری محتاج، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج۔ اللہ جس سے چاہے گا اپنے دین کی حفاظت کروا لے گا۔ اللہ کے پاس میں کتنے اس کے ایسے بندے ہیں جو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو ہر وقت اللہ کی بندگی اور عبادت کرتی رہتی ہے۔ ہم بندگی کرتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر آدم سے لے کر اس کی آخری اولاد تک کے سارے انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو جاویں اور میری برائی کرنے لگیں، میری ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنے لگیں، میری نافرمانی پر بھی تل جائیں، تب بھی میری ذات کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی، میں بے نیاز ہوں۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ تم سب مل کر کے سارے انسان ایک ساتھ میں میری بندگی کرنے لگے، میری حمد و ثنا کرنے لگیں، تب بھی میری ذات اور صفات کے اندر ذرا سا بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس،
अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम मुहताज हो, वल्लाहुल गनी, और अल्लाह बेनियाज है। मेरे भाइयों कैसा बेनियाज है, कैसा बेनियाज है। वो कहता है इन यशा युज़हिबकुम, मैं ऐसा बेनियाज हूँ, मुझे तुम्हारी ज़र्रा बराबर ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे के अंदर सब के सब को ख़त्म कर दूँ। वयाति बिखल्क़िन जदीद, और मैं दूसरी मखलूक ले आऊँ, दूसरी मखलूकों को अल्लाह पाक खड़ा कर देगा, अपने दूसरे बंदों को खड़ा कर देगा। जब हम नहीं मानेंगे, जब हम राह रास्त पर नहीं आएंगे, तो अल्लाह कह रहा मुझे किसी की परवाह भी नहीं, मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। अल्लाह पाक ने तो कह दिया फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो कुफ्र इख्तियार करो, तुम चाहो तो मेरी फरमाबरदारी करो, लेकिन याद रखो मैंने नाफरमानों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। नाफरमानों के लिए, कुफ्र शिर्क करने वालों के लिए, मेरी बात न मानने वालों के लिए मैंने जहन्नम तैयार करके रखी है। और जिन्होंने कहना मान लिया, जिन्होंने इताअत इख्तियार कर ली, उनके लिए मैंने जन्नत बना करके रखी है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ लोगो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रज़ा की कामों की तरफ दौड़ पड़ो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और ऐसी जन्नत की तरफ में दौड़ पड़ो जो जन्नत की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह के हुक्मों को मानने वालों के लिए अल्लाह पाक ने तैयार करके रखी है। तो ये गुज़िश्ता भी ये बात आई थी कि अल्लाह पाक ने अब हमको मौका दिया है, यह आखिरी चांस है, इसके बाद में चांस आने वाला नहीं है। हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे, कोई चीज़ हमारे हाथ में आने वाली नहीं। अभी का तौबा का दरवाज़ा खुला, एक वक्त आएगा अल्लाह तौबा की तौफीक बंद कर देंगे, आदमी गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह से माफ़िया मांगेगा, तौबा करेगा, अल्लाह पाक कहेंगे अब तौबा किसी की कबूल नहीं होगी। ये वक्त है तौबा करने का, ये वक्त है माफ़ी मांगने का। मेरे भाइयों, अब सवाल ये है, हम बहुत सुनते हैं, हमारे सामने बातें भी आती, बहुत सारी बातें थी, किताब भी सुनाई जाती, बयान भी किया जाता, लेकिन क्या बात है, क्या बात है जो किसी बात का हमारे ऊपर असर नहीं होता। मस्जिद में बात सुनते हमेशा, मस्जिद के बाहर निकलते ज़्यादा से ज़्यादा इतना रहता क्या बढ़िया बात हुई, आज मस्जिद में बढ़िया बात हुई, इसके अलावा क्या बात कही गई, हमने उस पर कितना अमल किया। मेरे भाइयों, इसे हम कोरे, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। ये आखिर वजह क्या है, वजह क्या है? मेरे भाइयों, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, अल्लाह पाक किसको करीब करते हैं? अल्लाह पाक अपने से किसको करीब करते? हर एक को नहीं करीब करते अल्लाह पाक। नहीं, खाना अच्छा मिल जाना, गाड़ियाँ अच्छी हो जाना, कभी बीमारियाँ ना आना, किसी तरह की कोई परेशानी ना होना, यह अल्लाह पाक के तरफ से, अल्लाह पाक के नज़दीक अच्छे होने की पहचान नहीं है। यह अल्लाह पाक के यहाँ पसंदीदा होने की पहचान नहीं है। वरना देखो, आज अमेरिका के पास अल्लाह पाक ने क्या कुछ दे नहीं रखा, सब कुछ दे रखा। इसराइलियों के पास में क्या नहीं है, पूरी दुनिया को यही दो नचा रहे, यही दो नहीं, सिर्फ एक इसराइल 3% है, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। क्या हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इनको कुछ संपट नहीं पड़ रही, हम किसके इशारे पर चल रहे हैं, वही सब नचा रहे, पूरी दुनिया को नचा रहे। क्या अल्लाह के पसंदीदा है? अरे वो ऐसे मबगूज़ हैं कि अल्लाह पाक ने कहा दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वलमस्करतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अरे उनकी ज़ाहिरी टीपो टाप पर तुम निगाह मत दौड़ाओ, उन पर तो अल्लाह की फटकार है, और अल्लाह के गज़ब के सबसे ज़्यादा वही मुस्तहिक़ है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास इतना खेत है, हमारी इतना गल्ला होता, क्या हम अल्लाह के करीबी हो गए? नहीं भाई, डरने की बात है।
ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام کی زندگی عجیب زندگی ہے۔ ایک صحابیہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرتی ہیں، خوب خدمت کرتی ہیں۔ صحابی نے خوش ہو کر کے کہا، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ بولے کچھ نہیں چاہتی۔ بولو نہیں، آج تمہاری مانگی مراد پوری کی جائے گی۔ بولو تو آپ۔ کہا اچھا آپ وعدہ کرتے ہیں جو میں چاہوں گی وہ کر دو گے؟ بولے ہاں بالکل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ مجھ کو طلاق دے دیجیے۔ کیا مطالبہ کیا؟ آپ مجھ کو طلاق دے دیجیے۔ اب صحابی پریشان، اس کی خدمت کی وجہ سے میں خوش ہوا ہوں، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بہرحال چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ دونوں چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچے بھی نہیں تھے اور شوہر کو ٹھوکر لگی، گر پڑے اور پیر انگوٹھا پھوٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ بیوی نے کہا چلیے گھر چلیے، چلیے۔ بولے کیوں؟ بولے نہیں میرا کام ہو گیا، چلیے گھر چلیے۔ آئے گھر پہ، پوچھا بیوی، شوہر نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ آپ نے پہلے طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور اب آپ کہہ رہے نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے، میرا کام ہو گیا، کیا؟ بولے جب میں آپ کے نکاح میں آئی تھی میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، آپ اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سن کر کے رکھا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کے پاس میں اس کو تکالیفیں آتی ہیں، اس کو پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اور میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں آپ کے پاس میں نے کوئی دکھ کی بات نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ لیکن جب آپ کو ٹھوکر لگ گئی، آپ کو تکلیف پہنچ گئی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک آپ سے ناراض نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں اللہ پاک نے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈالی ہیں، ان پریشانیوں کا مقصد ہمیں سدھارنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر کے زندگی گزاریں۔ اب میرے بھائیوں میں ایک بات بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا آخر کیا وجہ، بس صرف 2 منٹ، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اعمال کی توفیق نہیں ہوتی؟ روز سنتے ہیں کتاب فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے نماز کی پابندی کریں، کہیں بھی چلے جائیں اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں، صبح میں اٹھ کر کے فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ نہیں صاحب، ہم کپڑے شریعت کے سنت کے مطابق پہنیں، ہمارے بال سنت کے مطابق رہیں، سب کچھ لباس ہمارا سنت کے مطابق ہو، ہمارے ناخن سنت کے مطابق ہوں، ہمارے بال کی کٹنگ سنت کے مطابق ہو، سب کچھ نہیں اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الرسل یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ کتاب میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پیٹ میں جو جاتا ہے، جو غذا جاتی ہے، وہ اگر اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں دیتے ہیں، اچھے اعمال کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز پڑھیں گے ہم کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو ہمارے بدن میں خون ہے، جو ہمارا لباس ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام پیسوں کا ہے، ہماری کمائی حلال ہے، ہمارا سب کچھ حلال ہے، لیکن 1 روپیہ اگر مل گیا تو سب بیکار ہو گیا۔ کیسے؟ مثال دی کہ پوری ٹنکی 10,000 لیٹر پانی کی ٹنکی ہے، تھوڑا سا ایک بچے نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا تو کوئی عقل مند ایسا تو نہیں کہے گا ارے صاحب اتنا پانی بھرا ہوا ہے اس میں ذرا سا تو پیشاب کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی ایسا نہیں کہے گا، ارے کہیں گے نہیں صاحب پورا پھینکو۔ ایسے ہی ہماری حلال کمائی میں
اگر دھوکے سے 1 روپیہ بھی آ گیا تو ہماری پوری کمائی بیکار ہو جاتی ہے۔ اور جب ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں 1 پیسہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اللہ پاک توفیق نہیں دیتے۔ اب ہم کیا کہیں گے، یا کوئی کیا کہے گا صاحب یہ حلال کا کھاتے یا حرام کا کھاتے؟ ہر آدمی اپنا جانتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے تو یہ سمجھ لو کھٹکتا ضرور ہے اس کے لیے۔ جیسے کوئی غلط کام کرنے جائے گا نا، کھٹکے گا ضرور اس کے دل میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا، تھرمامیٹر دے دیا، جو کھٹکے اس کو چھوڑ دو اور جو نہ کھٹکے اس کو قبول کر لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ یہ باتیں مفتی صاحب تو بتاتے رہیں گے، بتاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے مفتی صاحب اور مزید بتائیں گے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اب غفلت کی زندگی چھوڑ دو، اب غفلت کی زندگی چھوڑ دو، ورنہ ہم پچھتائیں گے۔ اب ضرورت ہے ہم کو اپنے ایمان کے بچانے کی، ضرورت ہے ہم کو اپنے ایمان کے بچانے کی۔ اس لیے اب پکے مسلمان بن کر کے ہم زندگی گزاریں۔ دور اسے نظر آ جائے یار یہ مسلمان آ رہا ہے، اور اس وقت کی حالت کیا ہو گئی، ارے بہت مسئلہ خراب ہے، بہت مسئلہ خراب ہے، ایسے رہو کہ جلدی پتہ نہ چلے، ایسے جاؤ کہ جلدی پتہ نہ چلے۔ اس لیے ایسا رومال اوڑھ کر کے جاتے، کپڑا جیسا لگتا ہے دور سے دیکھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے آئے کیا کہ ارے بھائی حالات کے حساب سے چلنا پڑتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں میرا امتی دور سے دکھ کر کے آ جائے، میرا امتی ہے، اور یہاں پورا لپیٹ کر کے جا رہے، اپنوں میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، بھگوا رنگ کا وہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کون صاحب جا رہے ہیں۔ عام طور سے رومال باندھتے ہیں آج کل، کیسے کیا کیا لپیٹے ہوئے، ہاتھ میں یہ دھاگے، یہ کنگن اور یہ دنیا بھر کے، یہ نہیں، داڑھیاں بڑھائی جائیں، سر پر ہمیشہ ٹوپی رکھی جائے، لمبے کرتے اور پیجامہ ٹکنے کے اوپر پہنا جائے، یہ نبی کی سنت۔ بال یا تو بالکل برابر رکھے جائیں، یہ دیکھیے بالکل برابر، 1 انچ کا بھی فرق نہیں آئے گا آپ کو ہمارے بالوں کے اندر انشاءاللہ۔ یا تو یہ بال ایسے ہی ہوں، یہ یہاں پٹے رکھیے آپ، پٹے یہاں تک 3 طرح کے بال رکھ سکتے، کانوں تک اور کندھوں تک رکھ سکتے۔ یہ جو فیشن چل رہا ہے یہ میرے بھائیوں اللہ معاف فرمائے شیطان نے قسم کھائی تھی، اور قرآن نے کہا ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر کے کہا تھا اے اللہ ایک دن وہ آئے گا میں تیرے بندوں کی تیری بنائی ہوئی چیز میں بگاڑنے پر ان کو آمادہ کر دوں گا۔ اللہ نے بال بنایا، سر میں بال دیے، خدا کی قسم اگر بچہ پیدا ہوتا، جو فیشن کر رہے ہیں نا بچے، اگر یہ بچہ پیدائش کے وقت میں اس کے آدھے سر میں بال ہوتے اور آدھے سر میں بال نہ ہوتے تو باپ کیا بولتا، میری پوری پراپرٹی بک جائے، میں سایہ نہ رہے گھر میں لیکن میرے بچے کے سر میں بال آ جائیں، سب کچھ بیچ دیتا بچے کے سر میں بال لانے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا دھجیاں اڑا رہا ہے، باپ کے چہرے کے اوپر ذرا بھی شکن نہیں آتی، ایسا کیوں کرا کے لایا، بیٹھ میں مشین اس طرح چلاتا ہوں۔ کسی باپ نے کیا ہو غیرت میں آ کر کے تو بتاؤ۔ یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس لیے باپ کی ذمہ، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرے۔ سنتیں پڑھنے واخر دعوانا